دروازہ کھلنے کی آواز سن کر کنگ کوبرا جو رسالہ پڑھنے میں مگن تھا چونک پڑا۔ دروازے پر فالکن کھڑا تھا۔ سر، خوشخبری ہے، لیڈی سندرتا اغوا ہو کر ہیڈ کوارٹر پہنچ چکی ہے۔ میں نے اسے ہولڈ ڈراپ میں اس لیے نہیں ڈالا کہ آپ خود اس کے متعلق تسلی کر لیں۔ دروازے پر موجود فالکن نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ، ویری گڈ، یہ واقعی خوشخبری ہے۔ کنگ کوبرا نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلخت مسرت کا آبشار سا بہنے لگا تھا۔ آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھر آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ کیسے پہنچی؟ کنگ کوبرا نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جے شری کے آدمی اسے پاٹانی پوائنٹ پر سریندر کے پاس چھوڑ گئے۔ سریندر نے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دی اور میں نے اسے اندر منگوا لیا۔ 1 گھنٹہ اسے یہاں پہنچے ہو گیا ہے۔ ویسے باس، آج آپ کے لیے نئی لڑکی نے بھی آنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نئی لڑکی کی بجائے لیڈی سندرتا کو ہی اس ہفتے اپنے پاس رکھ لیں؟ فالکن نے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لیڈی سندرتا سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ جیسی ہی وہ ہوش میں آئی اس نے قیامت برپا کر دینی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ بھلا عیاشی کا تصور بھی ہو سکتا ہے؟ کنگ کوبرا نے غراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے سر، مجھے دراصل اس بات کا خیال نہ آیا تھا۔ ویسے سر، آپ بے فکر رہیں، سریندر نے کہا ہے کہ اس نے لڑکی کا انتظام کر لیا ہے، وہ رات کو پہنچ جائے گی۔ فالکن نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے لیڈی سندرتا؟ کنگ کوبرا نے پوچھا۔ سر، بیڈ روم میں ہے، آئیے، فالکن نے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کنگ کوبرا اس کے پیچھے تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر 2 مسلح فوجی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ اسے ہوش تو نہیں آیا؟ فالکن نے دروازے پر کھڑے ایک فوجی سے پوچھا۔ نو سر، وہ بے ہوش ہے، آپ چیک کر لیں، ایک فوجی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا اور فالکن سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا شیشہ نصب تھا۔ فالکن نے اس کے ساتھ ایک لمحے کے لیے آنکھیں لگائیں اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، دروازہ کھولو، فالکن نے کہا اور دربان نے بڑی تیزی سے دروازے کا کنڈا ہٹا کر اسے دھکیل کر کھول دیا۔ آئیے باس، فالکن نے ایک طرف مؤدبانہ انداز میں ہٹتے ہوئے کہا اور کنگ کوبرا سر ہلاتا ہوا کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ ایسے ایسے آلات لٹکے ہوئے تھے جو انسانوں پر تشدد کے کام آتے تھے۔ ان آلات کو دیکھنے سے ہی دہشت کی لہر سی جسم میں دوڑ جاتی تھی۔ کمرے کے فرش پر لیڈی سندرتا ٹیڑھے میڑھے انداز میں بے ہوش پڑی تھی۔ کاش یہ سیکرٹ ایجنٹ نہ ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لیتا۔ عیاش کنگ کوبرا نے لیڈی سندرتا کو دیکھتے ہی بڑبڑا کر کہا، اسے بینچ سے کس کر ہوش میں لے آؤ، کنگ کوبرا نے کہا اور فالکن تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے فرش پر پڑی ہوئی لیڈی سندرتا کو اٹھا کر سائیڈ میں پڑی ہوئی ایک لوہے کی بینچ پر لٹا دیا اور کے بعد اس بینچ کے ایک پائے پر لگے ہوئے بٹن کو پیر سے پریس کر دیا۔ کھٹاک کھٹاک کی تیز آوازیں ابھریں اور لوہے کی مڑی ہوئی سلاخیں نکل کر بینچ کے اوپر لیٹی ہوئی لیڈی سندرتا کے جسم کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف غائب ہو گئیں۔ اب لیڈی سندرتا ہلنے سے بھی معذور ہو چکی تھی، صرف اس کا سر اور گردن ان فولادی شکنجوں سے باہر تھی۔ اسے ہوش میں لے آؤ اور مارفن کو بھی بلا لو، کنگ کوبرا نے مطمئن انداز میں کہا۔ فالکن نے مڑ کر دروازے کے باہر کھڑے سپاہیوں سے مارفن کو بلانے کے لیے کہا۔ مارفن بلیک روم کا انچارج تھا۔ وہ جدی پشتی جلاد تھا۔ اس کے آباء و اجداد کسی زمانے میں شری ٹنکا کے مشہور ڈاکو تھے، جبکہ مارفن کا باپ اور دادا سرکاری جلاد تھے۔ مارفن بذات خود سالومن تنظیم میں شامل ہونے سے پہلے شری ٹنکا کا مشہور پیشہ ور قاتل تھا۔ مارفن کا قد و قامت بھی دیووں جیسا تھا اور اس کے جسم میں بھی دیووں جیسی طاقت تھی۔ وہ ہر وقت بے تحاشا شراب پینے کا عادی تھا۔ انسانوں کو اذیت پہنچانا اس کا پسندیدہ ترین کھیل تھا۔
اس لیے پورا ہیڈ کوارٹر مارفن کے نام سے ہی دہشت زدہ رہتا تھا۔ آپ اس پر تشدد کرنا چاہتے ہیں؟ فالکن نے کنگ کوبرا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ شاید ضرورت پڑ جائے، کنگ کوبرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد مارفن بلیک روم میں داخل ہوا۔ اس کا سر انڈے کے چھلکے کی طرح شفاف تھا، چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں، جسم اور قد و قامت واقعی دیو جیسا تھا۔ اس نے بنیان اور چست پتلون پہنی ہوئی تھی جس میں سے اس کا ٹھوس فولادی جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بڑی سی چھاگل تھی۔ آنکھیں اس قدر سرخ تھیں کہ یوں لگتا تھا جیسے انسانی چہرے پر دو بھڑکتے ہوئے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ حکم باز، مارفن نے کنگ کوبرا کو دیکھ کر شراب کی چھاگل ایک طرف پھینکتے ہوئے بڑے مستعد لہجے میں کہا۔ یہ لڑکی شری ٹنکا سیکرٹ سروس کی چیف ہے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ پوچھنا پڑے، اس لیے تمہیں بلایا ہے، کنگ کوبرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جب بھی آپ اشارہ کریں گے یہ طوطے کی طرح بولنا شروع کر دے گی، مارفن نے دانت میں کوستے ہوئے کہا۔ اس دوران فالکن جیب سے ایک شیشی نکال کر اس میں موجود گیس بے ہوش لیڈی سندرتا کی ناک میں داخل کر چکا تھا۔ چنانچہ چند لمحوں بعد لیڈی سندرتا کو ایک زوردار چھینک آئی اور اس کی آنکھیں پٹاخ سے کھل گئیں۔ فالکن پیچھے ہٹ گیا جبکہ مارفن 2 قدم بڑھ کر آگے ہو گیا تاکہ لیڈی سندرتا اسے اچھی طرح دیکھ لے۔ لیڈی سندرتا، تم اس وقت سالومن ہیڈ کوارٹر میں ہو، کنگ کوبرا نے اس کے ہوش میں آتے ہوئے راحت امیز لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، تو تم اب اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہو، لیڈی سندرتا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، زبان چلانے کی ضرورت نہیں، ورنہ مارفن ایک لمحے میں تمہاری ہڈیاں توڑ دے گا۔ صرف یہ بتا دو کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا وہ احمق عمران اور اس کے ساتھی اس وقت کہاں موجود ہیں، کنگ کوبرا نے غراتے ہوئے کہا۔ اس وقت؟ اب مجھے کیا معلوم کہ یہ کون سا وقت ہے، لیڈی سندرتا نے بڑے مطمئن انداز میں اس کا مضحکہ اڑانے والے لہجے میں کہا۔ اس وقت رات کے 8 بجے ہیں، کنگ کوبرا نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ کسی ہوٹل میں بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے ہوں گے، لیڈی سندرتا نے بدستور اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، یہ آپ کا مذاق اڑانے کی گستاخی کر رہی ہے، اگر آپ حکم کریں تو، اچانک مارفن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، سیکرٹ سروس کی چیف بن کر یہ ضرورت سے زیادہ اڑنے لگی ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں، کنگ کوبرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مارفن بینچ پر بندھی لیڈی سندرتا پر اس طرح جھپٹا جیسے کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کے بچے پر جھپٹتا ہے۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں یکلخت چمک ابھر آئی تھی۔ دوسرے لمحے لیڈی سندرتا کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ بری طرح سر مارتی ہوئی یکلخت بے ہوش ہو گئی۔ مارفن نے انتہائی سفاکی سے اس کا ایک پاؤں پکڑ کر اسے جھٹکے سے مروڑ دیا تھا۔ مارفن کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے دوسرے پیر کی طرف لپکا ہی تھا کہ کنگ کوبرا نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ٹھہرو، اس طرح یہ مر جائے گی، اسے ہوش میں لاؤ، کنگ کوبرا نے کہا، اور مارفن تیزی سے پلٹا اور پھر اس نے ایک بھرپور تھپڑ لیڈی سندرتا کے چہرے پر مار دیا۔ تھپڑ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ لیڈی سندرتا کا نہ صرف گال پھٹ گیا بلکہ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اس کا خوبصورت چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو چکا تھا۔ حرام زادو، تم مرد ہو کر ایک بندھی ہوئی عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، آخ تھو، لیڈی سندرتا نے ہوش میں آتے ہی چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے سامنے کھڑے کنگ کوبرا پر تھوک دیا۔ لیڈی سندرتا کے تھوکتے ہی مارفن کا ہتھوڑا نما ہاتھ یکلخت فضا میں اٹھا، لیکن کنگ کوبرا جو ایک ہاتھ سے سینے پر پڑنے والے تھوک کو صاف کر رہا تھا اسے دوسرے ہاتھ سے روک دیا۔ رک جاؤ، آسان موت اب اس کے مقدر میں نہیں رہی، اب میں اسے سسکا کر ماروں گا، میں اس کی ایک ایک بوٹی اپنے ہاتھ سے نوچوں گا، کنگ کوبرا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ تم بزدل ہو، نامرد ہو، اگر تم مرد ہو تو مجھے کھول دو، پھر دیکھو
میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں؟ لیڈی سندرتا نے جواب میں اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا، اور مارفن جو شاید غصے میں اس کی گردن توڑنا چاہتا تھا بڑی مشکل سے ہونٹ بھینجتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ باس، یہ آپ کو غصہ دلا کر مرنا چاہتی ہے جبکہ کافرستانی ٹیم تک اسے زندہ رہنا چاہیے۔ اب تک خاموش کھڑے فالکن نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، او ہاں، اچھا ہوا تم نے مجھے یاد دلا دیا۔ ٹھیک ہے، کافرستانی ٹیم خود ہی پاکیزہ سیکرٹ سروس سے نمٹتی پھرے گی، البتہ بعد میں اس کا انتہائی عبرتناک حشر کرواؤں گا۔ غصے سے پھنکارتے ہوئے کنگ کوبرا نے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا، یس سر، فالکن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے فالکن کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی مخصوص آواز نکلنے لگی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی وہ سب چونک پڑے۔ فالکن نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چھوٹا سا ٹرانسمیٹر باہر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، گیٹ نمبر 2 سیکورٹی آفیسر کالنگ اوور۔ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، یس فالکن اٹینڈنگ یو، اوور۔ فالکن نے حیرت بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اس وقت گیٹ نمبر 2 سیکورٹی آفیسر کی طرف سے کال کا مقصد وہ نہ سمجھ سکا تھا۔ سر، پروگرام کے مطابق راجیش کو نئی لڑکی لانے کے لیے پاٹانی پوائنٹ بھیجا گیا تھا، لیکن وہ جلد ہی واپس آ گیا، اور سر، واپس آنے والا راجیش نہ تھا، اس نے اس کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے نہ جانے کس طرح گیٹ کمپیوٹر کو ڈاج دے کر کھلوایا، پھر وہ چیکنگ راہداری بھی بغیر الارم کے کراس کرایا۔ البتہ اس نے سٹیل وال پر بلاسٹ ناک کر دیا، جس سے ایمرجنسی بلاسٹ اس کے سر پر پوری قوت سے گرا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بلاسٹ کرنے کا الارم سن کر جب ہم نے سٹیل وال کھولا تو وہ فرش پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے راجیش کا لباس پہنا ہوا تھا، اسی کا کمپیوٹر لنک اور کمپیوٹر کارڈ بھی اس کے پاس تھا، لیکن سر، اس کی شکل و صورت اجنبی ہے، وہ ہے تو ایشیائی لیکن شری ٹنکا کا نہیں ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کمپیوٹر چیکنگ سے بچ کر کوئی سٹیل وال تک پہنچ جائے؟ اچھا، تم ایسا کرو، اسے فوراً بلیک روم میں پہنچا دو، میں اور چیف باس وہیں ہیں، اور تم آدمی باہر بھیج کر راجیش کا پتہ کراؤ، اور ٹرانسمیٹر پر سریندر کو بھی کال کر کے صورتحال کا پتہ کراؤ، اوور۔ فالکن نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، بہتر سر، اگر آپ حکم کریں تو لڑکی کے لیے دوسرا آدمی بھیج دیا جائے، اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا، ہاں بھجوا دو، وہی آدمی سریندر سے بھی بات کر آئے گا، اوور، فالکن نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے جو اس طرح ہیڈ کوارٹر میں گھس آیا ہے؟ کنگ کوبرا نے ہونٹ بھینجتے ہوئے پوچھا۔ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، بہرحال ابھی اس آدمی کے آنے پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا، فالکن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے ٹونی۔ ایک کچے سے مکان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے بڑی بڑی مونچھوں والے نوجوان نے ساتھ بیٹھے نوجوان سے کہا، کیسا کالا جیگر؟ نوجوان نے چونک کر پوچھا، یہ کافرستانی اسپیشل ایجنٹ آخر اچانک کیسے آن ٹپکے، جبکہ میرے خیال میں ہیڈ کوارٹر سے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہ آئی تھی، اور پھر ایک آدمی بھی ہیڈ کوارٹر میں گھستے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر کا جو آدمی چیف باس سے نئی لڑکی لینے سریندر کے پاس پہنچا تھا، اس نے میرے سامنے سریندر سے بات چیت کی تھی۔ اس نے تو ان کافرستانیوں کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، اور پھر یہ سب سریندر کے کمرے میں اکٹھے ہیں، اور اب تک سریندر نے ہمیں کوئی حکم بھی نہیں دیا، حالانکہ سریندر کم از کم ان کی جیپوں کی حفاظت کے بارے میں ضرور ہدایات دیتا۔ جیگر نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ٹاپ سیکرٹ ہو اور اسے سریندر سے بھی چھپایا گیا ہو، ٹونی نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں چیکنگ ضرور کرنی چاہیے، تہہ خانے میں جا کر آئی بی ایم آن کرتے ہیں، اس سے ساری صورتحال سامنے آ جائے گی، جیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات سوچ لو، اگر یہ سب کچھ وہم نکلا تو آئی بی ایم آن کرنے پر سریندر ہمیں گولیوں سے چھلنی کر دے گا، ٹونی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں خود ہی کوئی نہ کوئی بہانہ کر لوں گا، آؤ، جیگر نے کہا
اور پھر وہ سائیڈ میں جانے والی سیڑھیوں پر اترتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک دروازے پر ہوا جسے باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ جیگر نے ہاتھ بڑھا کر کنڈی ہٹائی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ تہخانے کے ایک دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی مشین موجود تھی جس کے درمیان ٹی وی جیسی اسکرین نصب تھی۔ یہ IBM تھی جس کے ذریعے سریندر کے مکان کے سب حصے چیک کیے جا سکتے تھے۔ یہ ایمرجنسی سسٹم تھا۔ جیگر نے آگے بڑھ کر مشین کا ایک بٹن آن کر دیا۔ مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی اور پھر اسکرین پر جھماکے سے ہونے لگے۔ دوسرے لمحے ایک منظر اسکرین پر ابھر آیا اور اس منظر کے ابھرتے ہی جیگر اور ٹونی بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹتے گئے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آنکھیں ملنی شروع کر دیں جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آخر یہ عمران کب کال کرے گا؟ اچانک مشین میں سے ایک آواز سنائی دی اور جیگر اور ٹونی دونوں بے اختیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگے۔ وہ اسکرین کو دیکھتے اور پھر سر گھما کر یوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے جیسے ایک دوسرے کی موجودگی کا یقین کر رہے ہوں۔ کیا مطلب؟ سریندر دو کیسے ہو گئے؟ اور لیڈی سریندر بھی بندھی پڑی ہے؟ ٹونی نے ہکلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اوہ، چوٹ ہو گئی ٹونی، میری چھٹی اس صحیح علام کر رہی تھی۔ یہ شخص جو بول رہا ہے یہ باس سریندر کے میک اپ میں ہے۔ تم نے اس کی آواز سنی ہے۔ اصل باس اور اس کی بیوی بندھے پڑے ہیں۔ خاموش رہو تنویر، نہ جانے عمران کیسی سچویشن میں ہو۔ ہمیں بہرحال اس کی کال کا انتظار کرنا ہے۔ کمرے میں بیٹھی عورت نے سریندر کے میک اپ میں شخص کو ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا اور وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ اوہ، صورتحال انتہائی خطرناک ہے، یہ کافرستانی نہیں ہے۔ اس عورت نے سریندر باس کے میک اپ میں شخص کا نام مسلمانوں جیسا لیا ہے۔ تنویر کافرستانیوں کا نام نہیں ہو سکتا، اور دوسرا نام عمران، یہ پاکیشیائی نام ہے۔ جیگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ کافرستانی نہیں ہیں، پھر یقیناً یہ تنظیم کے دشمن ہوں گے۔ ٹونی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے ایک بار سریندر نے بتایا تھا کہ ہیڈ کوارٹر کو پاکیشیائیوں سے خطرہ ہے۔ اسے شاید یہ ہدایات دی گئی ہوں گی۔ بہرحال اب انہیں ختم کرنا ہے، جیگر نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ بٹن دبتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی، البتہ مشین کے کونے پر لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس مشین میں ایک ایمرجنسی ٹرانسمیٹر بھی فٹ تھا اور جیگر اس ٹرانسمیٹر کو ہی آن کر رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، جیگر فرام پاٹانی پوائنٹ کالنگ ہیڈ کوارٹر اوور۔ جیگر نے سرخ بلب کے جلتے ہی تیز تیز لہجے میں کہنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار یہی فقرہ دہرا رہا تھا۔ یس ہیڈ کوارٹر، شناخت کراؤ، اوور۔ تھوڑی دیر بعد مشین سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ نمبر 2 جیگر، پاٹانی پوائنٹ، اوور۔ جیگر نے جلدی سے کہا۔ نمبر 1 کون ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نمبر 1 سریندر ہے جناب، اوور، جیگر نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر سے یہ سوال شاید اسے چیک کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تم نے کال کیوں کی ہے؟ سریندر کہاں ہے؟ اوور۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا، اور جیگر نے جولیا اور اس کے ساتھیوں کی جیپوں میں آمد سے لے کر IBM کے ذریعے ان کی چیکنگ اور پھر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تک ساری باتیں تفصیل سے بتا دیں۔ اوہ، انہوں نے عمران کا نام لیا تھا؟ اوور۔ دوسری طرف سے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا گیا۔ یس سر، میں نے خود سنا ہے، اوور، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں۔ ٹھہرو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں کال کرتا ہوں، میں چیف باس سے ہدایات لے لوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سرخ بلب بجھ گیا۔ جیگر اور ٹونی دونوں خاموش کھڑے رہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد ٹرانسمیٹر ایک بار پھر جاگ پڑا اور ساتھ ہی بلب جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو، ہیڈ کوارٹر کالنگ جیگر، اوور، بھاری آواز مشین سے نکلی۔ یس جیگر اٹینڈنگ، اوور، جیگر نے جلدی سے کہا۔ سنو، کیا تم ان لوگوں کو بے ہوش کر سکتے ہو؟ ہیڈ کوارٹر انہیں زندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔
بالکل جناب، یہ کوئی مشکل نہیں، وہ سب ایک کمرے میں بند ہیں اور آئی بی ایم کا رابطہ در پردہ اس کمرے میں موجود ہے۔ ہم نے بھی آئی بی ایم کے ذریعے ہی انہیں چیک کیا ہے اور آئی بی ایم میں انتہائی زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس کا پروسیس بھی موجود ہے۔ اوور، جیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ سنو، تم فوراً انہیں بے ہوش کر کے ہیڈ کوارٹر اطلاع دو تاکہ یہاں سے ان کی ہیڈ کوارٹر منتقلی کا بندوبست کیا جا سکے۔ تمام کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ایجنٹ اور انتہائی خطرناک لوگ ہیں، ان کی بے ہوشی کی اچھی طرح تسلی کر لینا۔ اوور، ہیڈ کوارٹر سے احکامات دیتے ہوئے کہا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں اچھی طرح چیک کر کے اطلاع دوں گا۔ باس، سرندر کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ اور اس کی بیوی بھی کمرے میں بندھے ہوئے موجود ہیں۔ جیگر نے مڑ کر ٹونی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ان کے متعلق فیصلہ چیف باس کریں گے۔ جب ہیڈ کوارٹر سے ٹیم بے ہوش افراد کو لینے آئے گی تب وہ چیف باس کا حکم ساتھ لے آئے گی۔ سنو، اگر تمہاری کارکردگی درست رہی تو ہو سکتا ہے چیف باس پاٹانی پوائنٹ کا لیڈر تمہیں بنا دیں، اس لیے کارکردگی بے داغ ہونی چاہیے۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، اوور، جیگر نے مسرت سے باچھیں پھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے بڑے نام کی شاید اسے خواب میں بھی توقع نہ تھی۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جیگر نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر وہ بے ہوش کرنے والے پروسیس کے ڈائل سیٹ کرنے میں مصروف ہو گیا تاکہ ہیڈ کوارٹر کے احکامات کی صحیح طور سے تعمیل ہو سکے۔ کنگ کوبرا اپنے وسیع و عریض دفتر میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ قدرت نے خود بخود اسے ایسے مواقع مہیا کر دیے تھے کہ وہ اپنی بے مثال کامیابی کی دھاک کافرستانی حکام پر بٹھا سکتا تھا۔ پہلے لیڈی سندرتا جے شری کے ذریعے اغوا ہو کر ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی۔ اس کے بعد پاکیزہ سیکرٹ سروس کے علی عمران نے خود ہی راجیش کے لباس میں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی حماقت کر ڈالی اور اس طرح وہ بے ہوش ہو کر گرفتار ہو گیا۔ علی عمران کے گرفتار ہو کر بلیک روم میں پہنچتے ہی کنگ کوبرا بے اختیار مسرت سے اچھل پڑا تھا۔ وہ خود تو عمران کو نہ پہچانتا تھا، لیکن یہ مسئلہ لیڈی سندرتا نے حل کر دیا۔ عمران بے ہوشی کے عالم میں جیسی بلیک روم میں پہنچا، لیڈی سندرتا اسے دیکھتی حیرت سے چیخ پڑی اور اس کے منہ سے اس کا نام نکل گیا۔ اس پر کنگ کوبرا بے اختیار اچھل پڑا۔ عمران کے متعلق وہ کافرستانی حکام کے ریمارکس سن چکا تھا، اس لیے یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس نے فالکن کو وہیں روکا اور خود وہ کافرستانی حکام کو اس بارے میں رپورٹ دینے کے لیے اپنے دفتر آیا۔ یہاں اس نے ٹرانسمیٹر کال کی لیکن ٹی ایس نہ مل سکا اور اسے یہی جواب ملا کہ ٹی ایس جیسے ہی لائن پر آیا وہ خود اسے کال کر لے گا۔ چنانچہ وہ اس کی کال کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ ٹی ایس کے علاوہ وہ کسی اور سے بات نہ کر سکتا تھا۔ ٹی ایس کافرستان کا اعلیٰ ترین عہدیدار تھا اور سالمن تنظیم اور اس کی کارکردگی کا اصل انچارج وہی تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ٹی ایس نے اسے خود کال کی تو اس نے لیڈی سندرتا اور عمران کے متعلق رپورٹ دی۔ عمران کی اس طرح بے ہوشی اور گرفتاری کا پہلے تو ٹی ایس کو یقین ہی نہ آیا، لیکن کنگ کوبرا کے زور دینے پر اس نے ان دونوں کو قید میں رکھنے کا حکم دیا، ان کی کڑی نگرانی کی بھی ہدایت دی اور ساتھ ہی اسے بتایا کہ کل صبح وہ خود اعلیٰ حکام کے ساتھ خفیہ طور پر سالمن ہیڈ کوارٹر پہنچے گا۔ اگر وہ اصلی عمران ہے تو اسے وہاں سے کافرستان لے جائے تاکہ اس کی موت کا کریڈٹ کافرستان کے کھاتہ میں ڈالا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ٹی ایس نے کنگ کوبرا کے لیے انتہائی تحسین کے کلمات ادا کی اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر وہ واقعی اصل عمران نکلا تو کافرستانی حکومت شری لنکا پر قبضے کے بعد اسے شری لنکا کا صدر بنا دے گی۔ یہ اتنا بڑا عہدہ تھا کہ کنگ کوبرا پاگل ہونے کی حد تک پہنچ گیا۔ ٹی ایس سے بات چیت ختم کر کے جیسے کنگ کوبرا نے ٹرانسمیٹر آف کیا، اسے فالکن کی طرف سے ایک اور عظیم کامیابی کا مجدہ سننے کے لیے ملا اور کنگ کوبرا یہ خبر سنتی ہی اپنی خوش بختی پر مسرت سے بے اختیار ناچنے لگا۔ فالکن نے اسے بتایا کہ پاٹانی پوائنٹ پر کچھ لوگ کافرستانی ایجنٹوں کے روپ میں پہنچے ہیں اور انہوں نے سریندر اور اس کی بیوی کو بے ہوش کر کے قید کر لیا ہے اور ان میں سے ایک نے سریندر کا میک اپ کر لیا ہے اور وہ عمران کی طرف سے کسی کال کے منتظر ہیں۔ فالکن نے اسے بتایا کہ یہ رپورٹ اسے سریندر کے نمبر 2 جیگر کی طرف سے ملی تھی۔ جیگر نے شک پڑنے پر آئی بی ایم مشین کے ذریعے انہیں چیک کیا
اور پھر ہیڈ کوارٹر کال کر دی، جس پر فالکن نے انہیں بے ہوش کرنے کے احکامات دیے، کیونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہ لوگ عمران کے ساتھی ہیں۔ فالکن کا اندازہ 100% درست لگا تھا کہ عمران نے اپنے ساتھیوں کو کافرستانی ایجنٹوں کے روپ میں پٹانی پوائنٹ پہنچایا اور خود راجیش کے روپ میں ہیڈ کوارٹر داخل ہوا، تاکہ یہاں پہنچ کر وہ موقع ملتے ہی اپنے ساتھیوں کو ہیڈ کوارٹر کے اندر بلا کر یہاں اپنا قبضہ کرے۔ لیکن یہاں وہ گرفتار ہو گیا اور جیگر کی وجہ سے اس کے ساتھی بھی سامنے آ گئے۔ بعد ازاں جیگر نے ان کی بے ہوش ہونے کی کال دی، تب فالکن نے اسے سارے حالات سے مطلع کیا اور سریندر کی جگہ جیگر جیسے ہوشیار آدمی کو پٹانی پوائنٹ کا سربراہ بنانے کی سفارش کی۔ چنانچہ کنگ کوبرا نے احکامات دے دیے اور فالکن گیٹ نمبر 1 سے آدمی لے کر پاکستان سیکرٹ سروس کے ان افراد کو ہیڈ کوارٹر لانے کے لیے روانہ ہو گیا، اور اب کنگ کوبرا کو ان کے بلیک روم پہنچنے کا انتظار تھا۔ وہ بے چینی سے ہاتھ مل رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کل صبح جب ٹی ایس کافرستان کے اعلیٰ حکام سمیت ہیڈ کوارٹر پہنچے گا اور اسے معلوم ہوگا کہ نہ صرف لیڈی سندرتا اور علی عمران ہی گرفتار ہو چکے ہیں، بلکہ پاکستان سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم قبضے میں آ چکی ہے، تو یقیناً اس کے لیے انعامات کا ایک اور وسیع سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پورے کافرستان میں کنگ کوبرا کی اعلیٰ ترین اور باصلاحیت کارکردگی کی ایسی دھاک بیٹھ جائے گی کہ اس کا نام امر ہو جائے گا۔ وہ یہی باتیں سوچتا ہوا دفتر میں ٹہل رہا تھا کہ دفتر کا دروازہ کھلا اور فالکن اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ کنگ کوبرا نے اشتیاق سے چیختے ہوئے پوچھا۔ کامیابی باس، جیگر نے انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرے جانے سے قبل نہ صرف وہ انہیں بے ہوش کر چکا تھا، بلکہ اس نے انہیں باندھ بھی رکھا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کے احکامات کے مطابق سریندر کو گولی مار دینے اور جیگر کو پٹانی پوائنٹ کا سربراہ بنا آیا ہوں۔ سریندر کو میرے سامنے جیگر نے گولی مار دی، اور باس، میں نے اپنے طور پر جیگر کو ایک اور انعام بھی دے دیا ہے تاکہ اس کی کارکردگی اور زیادہ اچھی رہے، فالکن نے ہنستے ہوئے کہا۔ کنگ کوبرا نے چونک کر پوچھا۔ وہ میز کے پیچھے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سریندر کی نئی بیوی اور جیگر ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن سریندر نے زبردستی اس لڑکی سے شادی کر لی تھی، اس لیے جیگر مجبور ہو کر خاموش ہو رہا۔ سریندر کے قتل کے بعد جیگر نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا۔ اس کے اعتراف پر میں نے اپنے طور پر وہ لڑکی جیگر کو بخش دی ہے، فالکن نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اچھی کارکردگی دکھانے والوں کے لیے انعامات بے حد ضروری ہیں فالکن، کنگ کوبرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ تصور میں خود کو بھی شری لنکا کا ہونے والا صدر دیکھ رہا تھا، اور شاید اس نے یہ فکرہ بھی اپنے لیے ہی کہا تھا۔ باس، انعامات ملنے سے کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، فالکن نے جواب دیا۔ تمہیں بھی انعام ملے گا، بہت بڑا انعام، تم فکر نہ کرو۔ صبح جب ٹی ایس آئے گا تو میں اس سے تمہارے لیے بھرپور سفارش کروں گا، کنگ کوبرا نے کہا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ فالکن کو بھی انعام کی خواہش یقیناً ہونی چاہیے۔ شکریہ باس، شکریہ، فالکن نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سیکرٹ سروس کے لوگ اب کہاں ہیں؟ کنگ کوبرا نے پوچھا۔ بلیک روم میں جناب، میں انہیں وہاں پہنچا کر یہاں آیا ہوں۔ لیڈی سندرتا کو بھی بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ علی عمران ویسے تو بے ہوش ہی تھا، لیکن کسی بھی متوقع خطرے سے بچنے کے لیے اسے بھی طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے۔ اب وہ ٹی ایس کے آنے تک لازماً بے ہوش پڑا رہے گا۔ سیکرٹ سروس کے لوگ بھی گیس کی وجہ سے بے ہوش تھے، لیکن پھر بھی میں نے انہیں ایک انجیکشن لگا دیا ہے اور بلیک روم بند کرا کر اس کے گرد 10 مسلح افراد کا پہرا لگا دیا ہے، جو ٹی ایس کے آنے تک مسلسل بلیک روم کی کڑی نگرانی کریں گے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، کنگ کوبرا نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں مسرت کی زیادتی سے مرکری بلبلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اوکے، تم خود بھی ان لوگوں کا خیال رکھنا، اور ہاں، وہ نئی لڑکی جو سریندر سے منگوائی ہوگی، کنگ کوبرا نے بات کرتے کرتے چونک کر پوچھا۔ میں اسے ساتھ لے آیا ہوں باس، وہ آپ کی رہائش گاہ پر پہنچا دی گئی ہے، فالکن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے آج رات بھرپور جشن منایا جائے، کامیابی، عظیم کامیابی کا جشن۔ جاؤ فالکن، تم بھی جشن مناؤ، اور اس کامیابی کی خوشی میں ہیڈ کوارٹر میں موجود ہر شخص کو میری طرف سے شراب مہیا کرنے کے احکامات جاری کر دو۔ مسرت اور خوشی کے ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ کنگ کوبرا نے اس طرح جشن منانے کے احکامات دینے شروع کر دیے جیسے کوئی بہت بڑا فاتح کسی عظیم سلطنت کو فتح کرنے کے بعد کامیابی کا جشن مناتا ہے۔ شکریہ باس، فالکن نے مسکراتے ہوئے کہا
اور پھر وہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کی چال میں بھی مسرت اور فتح کا رنگ نمایاں تھا۔